وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ تو تعریف حمد ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے واسطے ہدیہ درود لامحدود اور اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم فخر عرب و عجم معصوم آمنہ وجہ تخلیق کل کائنات حضور ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بندے ناچیز کی زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، بعد ازاں مجھے اور آپ کو سن کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے اشعار کی صورت میں کہ وہ پاک نفس و پارسا، وہ پاک نفس و پارسا دین حق سے قبل بھی بتوں کو کب وہ پوجتا تھا دین حق سے قبل بھی، کہ ہر برائی سے بچا تھا دین حق سے قبل بھی، ہری تھی شاخ پہلے ہی نہ آتے اس پر کیوں ثمر، جہاں جہاں حضور ہیں وہیں وہیں وہ خوش نظر ہیں مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے۔ اشعار کی صورت کے اندر میں نے آپ کو موضوع بتا دیا ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے خلیفہ نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی 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 جنتی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو جو شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ شخص قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو شان صدیق اکبر کو ماننے والا نہ ہو، تو قرآن مجید کی آیت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب کا انکار کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو میں نے ابتداءً آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک ذات وہ ہے جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے، والذی جاء بالصدق سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ تو سچ لے کر کون ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچ لے کر آنے والے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں،
جس نے اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہاں پر بھی صدق بہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی کہ آپ کی تصدیق کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ اور دوسری جو آپ کی شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو حضرت ابوبکر صدیق کے نصیب اور مقدر میں آیا، کہ کسی صحابی کو یہ شان نہیں ملی۔ کون سی شان؟ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صرف اکیلے آپ صحابی نہیں ہیں، آپ کی 4 پشتیں شرف صحابیہ سے مشرف ہیں۔ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی رسول، اور آپ کی والدہ صحابیہ رسول، اور آپ کی جو اولاد ہے آپ کا بیٹا وہ صحابی رسول، اور آپ کا پوتا بھی صحابی رسول۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی کریم علیہ السلام پر اسلام لے آیا، اس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کی، اور اپنی آنکھ کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، جس نے مجھے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کی شان و عظمت کتنی بلند کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص عام صحابہ کے بعد کے دور والا اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر کر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تو عام بندے نے جو صحابہ کے بعد کا دور والا ہے، اس نے جو اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کیا، وہ اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے جتنی صحابی رسول کی ایک مٹھی جو اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے صحابی رسول کا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، آپ کی تو 4 پشتیں صحابی رسول سے مشرف با اسلام ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا کائنات کے اندر اعزاز ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو میری بارگاہ میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود آگے چل کر استقبال کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیرا والد بوڑھا ہو چکا ہے، سفید ریش ہے، اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے آپ عرض کرتے تو میں آپ کے گھر میں آ جاتا۔ تو اتنا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ بوڑھے کا مقام و مرتبہ ہے، بزرگ کا دین اسلام کے اندر کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ جس نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے معراج کی رات، وہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کو بتا رہے ہیں کہ میری امت کو بتا دو ابو بکر، میں اللہ کا نبی ہو کر ساری شانیں اس نے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، جب میں بزرگوں کا اتنا احترام کرتا ہوں تو میرے ہر امتی پر بھی ضروری ہے کہ بزرگوں کا احترام کرے۔ حالانکہ وہ کس غرض سے تھے؟ اسلام لانے کے لیے، لیکن حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور ساتھ امت کو تبلیغ فرمائی کہ بزرگوں کا دین اسلام کے اندر کتنا حق اور مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے والد کا آپ کی بارگاہ میں آنا ضروری تھا، اس لیے میں اپنے والد کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس وقت آپ کے والد نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے،
انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں آئیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا، اور آپ بھی صحابیہ رسول بن گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام سے قبل بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی شرک سے بیزار تھے۔ آپ کو شرک سے اسلام کے بعد نفرت نہ ہوئی، زمانہ جہلیت کے اندر، دورہ جہلیت کے اندر آپ شرک سے بیزار تھے، شرک سے آپ کو نفرت تھی۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کے آگے نہیں جھکے، ان کا سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ اپنے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کی عمر میں بت خانے کے اندر لے گئے، جہاں انہوں نے بت رکھے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس بت خانہ میں اپنے بیٹے کو لے گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کس جگہ مجھے لے کر آئے؟ تو مجھے میرے والد نے بتایا کہ یہ بت خانہ ہے، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں کہ آپ کے بھی یہ خدا ہیں تو آپ ان کا احترام کریں اور انہی کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد مجھے یہ بات کہہ کے باہر چلے گئے، پھر میں اندر اکیلا تھا اور بت موجود تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب دیکھا کہ اب میرے والد نہیں ہیں، بت ہیں اور میں ہوں کمرے کے اندر، تو آپ نے بت سے مخاطب ہو کر فرمایا انی جائع فاطعمنی، بت کو آپ نے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ وہ بت کیا کھلاتا؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، وہ تو جھوٹا خدا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کھانا کیا کھلانا تھا؟ کچھ جواب بھی نہ دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو کھانا کیا کھلانا تھا؟ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا انی عار فاکسنی، کہ میں ننگا ہوں، مجھے لباس تو عطا کر، مجھے لباس دے۔ تو بت کے پاس لباس ہوتا تو دیتا، نہ کھانا کھلا سکتا تھا، نہ لباس پہنا سکتا تھا۔ تیسرا آپ نے سوال کیا کہ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو واقعتاً سچا معبود ہے تو پھر اپنے آپ کو بچا لے، جو میں تیرے اوپر وار کرنے والا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے، روک لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا، بت کے منہ کے پہ مارا، وہ بت اپنے منہ کے بل گر پڑا۔ تو جب آپ نے بت کو گرا دیا، تھوڑی دیر کے بعد جو آواز آئی بت گرنے کی، آپ کے والد نے سنی، اندر تشریف لائے، بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا کیا؟ کہا کہ یہ کیسا خدا ہے، میں نے کھانا مانگا کھانا نہیں دیا، میں نے لباس مانگا لباس نہیں دیا، نہ بولتا ہے نہ بات کرتا ہے، نہ بھوکوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ننگوں کو لباس دے سکتا ہے، یہ تمہارے معبود ہے، یہ تو جھوٹا معبود ہے۔ حضرت ابو قحافہ نے جب بیٹے کی یہ گفتگو سنی تو آپ سمجھ گئے اور آپ اپنے بیٹے کو گھر لے کر آئے، آپ کی والدہ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے بیٹے نے آج بت خانے کے اندر یہ کام کیا ہے، میں اس کو لے کر گیا تھا اور اس نے آگے سے یہ کیا۔ آپ کی والدہ نے جب یہ ساری بات سنی تو اپنے شوہر نامدار حضرت ابو قحافہ کو کہنے لگی کہ ابو قحافہ یہ باتیں تو پہلے ہی مجھے بتا دی گئی تھیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ فرماتے ہیں یا امت اللہ، مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، وہ آواز یہ تھی یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اللہ تحقیق، تحقیق پکی بات ہے، تو خوش ہو جا، تجھے بشارت و مبارک ہو، کس بات کی؟ کہ تو ایسے بچے کو جنم دینے والی ہے، اسمہ الصدیق، اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ بات مجھے اس وقت بتائی گئی جب ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی، غیب سے یہ میں نے آواز اپنے کانوں سے سنی، اے اللہ کی بندی خوش ہو جا،
تو ایسے بچے کو جنم دینے والی ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رکھا ہے، اور ساتھ مجھے یہ بھی بشارت دی گئی لصاحب و رفیق لمحمد صلی اللہ تعالی وسلم کہ آپ کا جو آنے والا بیٹا ہے یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی ہوگا، ساتھی بھی ہوگا۔ تو یہ بچہ تو سچا تھا، اس لیے اس نے بتوں کو گرا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو کوئی عام بچے کی والدہ بننے والی نہیں ہے، یہ وہ خوش نصیب آپ کے گود میں آنے والا بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والا ہے، تمام نبیوں کا جو سردار ہے اس کا یہ دوست بننے والا ہے۔ تو یہ مجھے آپ کی آمد سے قبل ہی بشارتیں مل گئی تھیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بت پرستی نہیں کی۔ دوسری شان، زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ شراب پیتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان پر شراب کو حرام قرار دیا، آپ نے شراب بھی نہیں پی جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے مالک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرک اور جو شراب جیسی موذی برائیوں کی جڑ یہ مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ برتوے کمال مصطفیٰ، برتوے کمال مصطفیٰ ہیں، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ برتوے کمال مصطفیٰ ہیں، جلوہ جمال مصطفیٰ ہیں، برتوے کمال مصطفیٰ ہیں، جلوہ جمال مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر شاعر نے کہا نقشہ حال مصطفیٰ ہیں، نقشہ حال مصطفیٰ ہیں، صورت کال مصطفیٰ ہیں۔ کال کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، بولنا۔ اگر آپ نے صدیق اکبر کا مرتبہ سننا ہے تو شاعر کی زبان ہی سنیے۔ برتوے کمال مصطفیٰ ہیں، جلوہ جمال مصطفیٰ ہیں، نقشہ حال مصطفیٰ ہیں، صورت کال مصطفیٰ ہیں، زینت دربار مصطفیٰ ہیں، واقف اسرار مصطفیٰ ہیں، اور رفیق مزار مصطفیٰ ہیں، رفیق سفر یار غار مصطفیٰ ہیں، اور امن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جس مبارک جگہ پہ آپ کا مزار پر انوار ہے وہ ساری جگہوں سے افضل ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، مزار پر انوار ہے، آپ کے پہلو کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو شاعر نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا، کہا کہ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، ہمیں ایک رحمت مل جائے تو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جس پہ برسی وہ کتنا شانوں والا بن گیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عالم کی رحمت کے ساتھ ڈھنکا ہوا ہے اور مستغرق فرما دی، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، نہیں اور جنت کوئی اس سے بڑھ کر ہیں جس جا پہ سرکار صدیق اکبر۔ یعنی پھر جنت کی کیا ضرورت ہے؟ جس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے اس جگہ سے تو کوئی افضل جگہ ہے بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے اسلام لانے کا آخری واقعہ کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ مبارک صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب اعلان نبوت سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ اس بحیرہ راہب کے پاس آپ نے
رات گزاری اور رات کا جو سارا واقعہ تھا آپ نے اس کو اپنا خواب سنایا۔ جب بحیرہ راہب کو آپ نے اپنا سارا خواب اور منظر سنایا تو بحیرہ راہب نے آپ سے پوچھا کہ من این انتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا من مکہ تھا، میں مکہ سے آیا ہوں۔ بحیرہ راہب نے کہا من ایہا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا فقال من قریش، میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ غور سے سماعت کریں۔ آپ نے بحیرہ راہب کو خواب سنایا، آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب کا جو منظر ہے وہ اس کو بتایا، تو اس بحیرہ راہب نے آپ سے کون سی باتیں پوچھی؟ آپ نے پوچھا کہ من این انتا، آپ کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا میں مکہ سے آیا۔ پھر پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش قبیلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ کہا کہ میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ اس بحیرہ نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خواب سچا کرے تو جو ہے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جو آخری نبی ہے اس کا تو دیدار کرے گا۔ تیرے خواب کی یہ تعبیر بنتی ہے۔ اس بحیرہ راہب نے ساری باتیں اس کو بتائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری قوم سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا۔ یہ بحیرہ راہب نے آپ کو خواب کی ساری تعبیر بتائی۔ آپ نے اس کو ساری تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ قبیلہ قریش کے اندر ایک آخر الزمان نبی آئیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، اور ان کے زمانہ حیات میں تم ان کے وزیر بنو گے۔ یہ بحیرہ راہب نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ جو آخر الزمان نبی ہوگا تم اس کے وزیر بنو گے، اور پھر آپ ان کے وصال فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ بن جاؤ گے۔ ظاہری حیات کے اندر وزیر ہوگے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ خلیفہ رسول بن جائیں گے۔ اور پھر آپ کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی یہ اعلان نبوت فرمائیں تو تم ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ جب آپ اس جگہ سے واپس آئے شام سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا دل مطمئن ہو جائے، آپ کوئی دلیل نبوت پر قائم فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو خواب دیکھا بحیرہ راہب کو بتایا وہ میرے نبوت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ حضور تو ساتھ نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق صحابی بھی نہیں بنے تھے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ جو باتیں بحیرہ راہب کے ساتھ غیب میں ہو رہی تھی میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور خواب کو بھی جانتے ہیں، جو بحیرہ راہب نے تعبیریں بتائیں مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو رات خواب دیکھا بحیرہ راہب کو بتایا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اسلام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جتنے لوگوں نے بھی میرا کلمہ پڑھا تو انہوں نے تردد کیا، فکر کی، تأمل کیا، لیکن واحد وہ ابو بکر صدیق ہیں جس نے بغیر کسی تردد اور تأمل کے آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ آپ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، خلیفۃ الرسول بنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں حضور علیہ السلام کے مصلی پر لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ تو یہ آپ کی شان و شوکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر انوار پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔